علیکم، میں امداد سمرو سندھ کا ایک اور دورہ، ایک اور سندھ یاترا مکمل کر کے میں بھی لاہور پہنچا ہوں۔ سفر واپسی کا بڑا برا گزرا، گرین لائن میں تھا میں، اور گرین لائن بھی 2 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے لاہور۔ کراچی سے حیدرآباد تک تو تقریباً ٹائم اس کا ٹھیک تھا، کوئی 20-25 منٹ لیٹ تھی، لیکن آگے پھر تباہی، مطلب جہاں مرضی دل کیا یا جہاں مرضی جو ریلوے سگنل ہے وہ ریڈ ہو گیا اور ٹرین رک گئی۔ تو بہرحال ریلوے کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اس کی طرف ذرا توجہ دی جانی چاہیے۔ ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ جس نے ریل کو بند ہی کیا ہے، مزید ایڈوانس نہیں کیا، مزید اس میں اضافہ نہیں کیا، نئی لائنیں نہیں بچھائیں اور نئی ٹرینیں نہیں چلائیں، پرانی بند کر کے نئے نام سے ٹرین چلا دیتے ہیں، یعنی وہی پرانی شراب اور نئی بوتل، یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے، نیا کچھ ہم نہیں کرنے کی پوزیشن میں ابھی تک۔ تو ایک تو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسرا، باقی ایشوز کافی سارے جو ہوئے ہیں، جس میں سندھ کے حوالے سے بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لندن میں اب نیا تماشا یا وہی پرانا تماشا دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جس کو وہ ہوگا، کیونکہ شریف فیملی لندن کی طرف محو سفر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ راستے میں، اور شریف خاندان کو لے کر ایک اور تنازع کھڑا کیا کیا ہے، وہ کیا تنازع ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ آصف زرداری صاحب صحت یاب ہو کر ہسپتال سے گھر منتقل ہو چکے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو عدالت نے طلب کیا ہے اور جیل انتظامیہ نے سیکیورٹی طلب کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان صاحب کو عدالتی احکامات کی روشنی میں ان کو جیل سے عدالت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں سیکیورٹی دی جائے۔ خط لکھ دیا گیا ہے، چٹھی لکھ دی گئی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا جھٹکا دیا ہے پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کو۔ لیکن اس اتحاد کے لیے تو وہ جھٹکا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کے لیے وہ سایہ آف ریلیف ہو سکتا ہے بلاول بھٹو کے لیے؟ ذوالفقار جونیئر کا اعلان جو انہوں نے کیا ہے، اور سب نظریں ظاہر اس وقت ان کی طرف تھیں سندھ میں، کیونکہ وہ بھٹو کے پوتے ہیں، بلاول بھٹو کے کزن ہیں، ایک ہی خاندان ہے ننیال میں سے بلاول بھٹو کے، تو وہ ان کو ایک پوٹینشل متبادل کے طور پر، بجا طور پر لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پیپلز پارٹی مخالف اتحاد سے ڈسٹنس کیوں کیا، کیوں اعلان کر دیا کہ جی وہ جی ڈی اے کا حصہ نہیں ہیں؟ اس پر میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ تو آغاز میرا خیال ہے کر لیتے ہیں لندن۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، ان کے لیے خبریں تھیں کہ جو متحرک ہونے جا رہے ہیں، وہ بلوچستان کے معاملے میں اپنا مذاکرات کے لیے کوششیں کریں گے۔ بلوچ لیڈرشپ جو ہے ان سے انہوں نے انگیج کرنے کے لیے ڈاکٹر مالک بلوچ کو ذمہ داری دی کہ وہ رابطے کریں، میں تیار ہوں، رابطے کریں، اور پھر ہم جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے مسئلے کو میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ قطعاً مکمل سیاسی حل نہیں ہے بلوچستان کے مسئلے کا، اور مکمل طاقت بھی حل نہیں ہے سیاسی مسئلے کا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صرف اور صرف سیاستدانوں کو انگیج کریں اور پھر وہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کو ایڈریس ہی نہ کریں، امن و امان کی، دہشت گردی کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ ٹوٹل آپریشنز کرتے جائیں، طاقت کا استعمال کرتے جائیں، اور سیاسی طبقہ جو ہے اس کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، تو بھی غلط ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ صرف اور صرف طاقت کا استعمال زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے بلوچستان میں بھی اور دنیا جہان میں بھی۔ آپ نے کئی پہلوؤں سے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، تو مذاکرات، اور پھر وہ جو سیاستدان جن کو دیوار کے ساتھ لگایا ریاست نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، جو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر بات کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو انگیج کرنا، اور پھر ان کو انگیج کر کے دہشت گردوں کو آئسولیٹ کرنا، میں یہی مسلسل یہ گزارش کر رہا ہوں۔ پھر لوگ اس کو جوڑ دیتے ہیں مختلف حوالوں سے بھی بات، اس میں کوئی دہشت گردی جو ہے وہ اس کو تو کوئی سپورٹ کر ہی نہیں سکتا، لیکن صرف اور صرف آپریشنز حل نہیں ہے۔ تو بہرحال نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں تیار ہوں، لیکن تیاری تو کہیں اور کی تھی میاں صاحب کی، تو میاں صاحب ادھر چل پڑے، میاں صاحب چلے گئے بیلاروس کے بعد پھر خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پہنچے لندن، اور پیچھے پیچھے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہے۔ لیکن ایک جو نیا تنازع، پرانا تنازع ہے لیکن نئے انداز میں جو سامنے آیا، پہلے یہ الزام لگتا تھا مسلم لیگ نون کے اوپر
کہ جی میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ جب بھی جہاں بھی جاتے اپنا پورا ٹبر ساتھ لے کر جاتے ہیں. کئی بار روس کا دورہ، چائنا کا دورہ، کہیں بھی سرکاری دورے پر میاں نواز شریف صاحب جاتے تو ان کے اوپر یہ لوگ ویڈیوز تصویریں لا کر کہ جی یہ دیکھیں، یہ حسین نواز بھی ساتھ ہیں، حسن نواز بھی ساتھ ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہیں، اپنا پوتے بھی ساتھ ہیں، نواسے نواسیاں بھی ساتھ ہیں، داماد بھی ساتھ ہیں. تو یہ سارا ان کے اوپر. اور پھر سمدھی اسحاق ڈار صاحب وہ تو ظاہر حکومت کا حصہ بھی ہے، یہ ماضی میں الزام لگتا رہا. اب ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ بیلاروس کے صدر کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا تعارف کرواتی ہیں کہ جی شی از مائی ڈاٹر. اب ایک تو اس کے اوپر جو ان کی انگریزی میں وہ کوئی ایسی غلط تو انہوں نے بات نہیں کی، لیکن پھر یہی تنقید کہ جی پورا کا پورا ٹبر ہر طرف ساتھ جاتا اور انہوں نے کبھی سیکھنا ہی نہیں ہے. اب کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عمران شفقت صاحب اور نور اللہ صاحب کی خبر تھی کہ میاں صاحب نے علاج کے لیے جانا ہے باہر، تو وہ ٹرانزٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک دورہ تھا سرکاری، ان کو دعوت تھی، اور جس طرح بیلاروس کے صدر الیگزینڈر صاحب نے ان کو جپے شپے ڈالے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو یارانہ پرانا لگتا ہے. تو سرکاری دعوت تھی تو وہاں چلے گئے. ایشو یہ ہے کہ کیا اس دورے سے کچھ آؤٹ پٹ ہے اس کا، پاکستان کے لیے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ایک وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہر مسئلے پر مطلب وہ اپنا آٹا گندے ہلدی کیوں ہے والا ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کو نہ سفارتکاری کا پتہ، نہ ادب آداب کا پتہ. سفارتکاری جو ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے، مختلف شکلوں میں ہوتی ہے. کبھی آپ ذاتی تعلقات بنا لیتے ہیں مختلف سربراہان مملکت اور سربراہان حکومت سے، کبھی آپ بطور حکومت بطور ریاست ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے اسی طرح کی سفارتکاری کی تھی، اور آج ان کے نواسے جہاں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا کے ساتھ ہماری پارٹی کا، ہماری حکومت کا، ہمارے ملک کا تعلق تھا. تو یہ سفارتکاری جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں کہ جی میں تے کل لائی جاساں، ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک انتہائی کھلنڈرا پن ہوتا ہے کہ جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھے. بھائی کسی کے ساتھ ملنے جلنے میں عاجزی دکھانا، ہاتھ ملانا، ادب آداب کو ملحوظ رکھنا، اور کھلنڈرے پن سے یوں دو انگلیوں کا ہاتھ ملانا اور یوں بیٹھ جانا، مانگنے جانا قرض اور نخرے دکھانا، یا جانا تعاون مانگنے چاہے برابری کی بنیاد پر، لیکن ٹانگ پہ رکھیں اور جوتے کا منہ جو ہے وہ میزبان کی طرف کریں اور پھر آپ تصویر دیکھیں یہ ہوتا ہے ہمارا کپتان. اس طرح سفارتکاریاں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جو ویژولز ہیں وہ پھر عام لوگ اس پر سوال ضرور کرتے ہیں کہ جی یہ پورا کا پورا خاندان کیوں جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا مسلم لیگ نون کی قیادت کو دیکھنا چاہیے. صدر آصف علی زرداری صاحب وہ بیمار ہو گئے تھے، علیل ہو گئے تھے. کہا گیا تھا کہ جی وہ تو 4 اپریل کی جو بھٹو شہید 1 اپریل کو میرا خیال ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور ان کو عید کے روز ہی، عید کی رات ہی نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا. پھر کرونا ڈائگنوز ہوا، وہاں پر داخل رہے. ان کے جو معالج ڈاکٹر عاصم وہ مسلسل بتاتے رہے کہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، اور پھر انہوں نے بتایا تھا چند دن پہلے کہ 2-4 روز میں ان کی چھٹی ہو جائے گی، گھر چلے جائیں گے. تو فائنلی وہ گھر شفٹ ہو گئے. کرونا ان کا پازیٹیو آ گیا اور اس کے بعد ان کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے. لیکن بہرحال ان کی فزیو تھیراپی وغیرہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کروائیں، کیونکہ وہ چلنے پھرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے بعض اوقات، ان کو سہارا دے کے چلانا پڑتا ہے. اب تو ان کو بات کرنے میں ایشوز ہیں. پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں کے پی کے حکومت کے بیرسٹر سیف صاحب، میں ان کی خبر پڑھ رہا تھا، مجھے ہنسا آیا، مجھے ذرا تھوڑا کہ جی آصف زرداری صاحب ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہیں تو لہٰذا وہ صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں. مطلب آصف زرداری ذہنی طور پر ٹھیک ہے، ذہنی طور پر جو ٹھیک نہیں تھے وہ 4.25 سال وزیر اعظم بھی رہے یہاں پہ، کسی طور پر بھی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے. جہاز سعودی عرب کے میں بیٹھے تھے عمران خان صاحب، گالیاں سعودی شہزادے کو دے رہے تھے. وہ پھر ان کے اپنے ہی کابینہ کے ایک ممبر نے جا کے بتا دیا عربی میں ترجمہ کر کے کہ پنجابی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں گالیاں ہیں، یا اردو میں جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ مغالطات بک رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے. امریکہ میں تھے، انہوں نے کہا جہاز واپس. جہاز اڑا تھا، جہاز اتروایا کہ اترے، اپنا ٹانگا کرواؤ تو نکلو اتھوں. یہ کیا نا عمران خان صاحب کے ساتھ. تو دماغ ان کا خراب ہوتا ہے جو اس طرح کے کھلنڈرا پن دکھاتے ہیں. آصف زرداری صاحب علیل ہیں، بیمار ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح صحت مند نہیں ہیں، لیکن
ذہنی طور پر جو بات کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کینالز کی جو منظوری دینے کے بعد وہ کینالز کے خلاف ہو گئے۔ اچھا جی، ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے میں نے بتایا عمران خان صاحب کا۔ وہ میں آتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سچ پیپلز پارٹی کے دوبارہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے۔ بلاول کی اور ذوالفقار کی خبر میں آپ کے ساتھ ایک ساتھ ہی رکھوں گا، لیکن یہ جو عمران خان کے متعلق خبر ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جی عمران خان صاحب کو ایک عدالت ہے اسلام آباد کی، ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو 15 اپریل کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عمران خان کے اوپر مقدمہ ہے جعلی رسید والا، وہ جو انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں اٹھائیں، بیچ دیں، اور بیچ کر پھر وہ کم قیمت دکھائی، اور جب میں نے خبر دی کہ عمران خان نے گھڑیاں جو ہے وہ بیچ دی ہیں، سعودی شہزادے نے جو گھڑیاں دی تھیں، اور اس خبر میں نے ہیروں کے ہار کا ذکر بھی کیا تھا جو ملک ریاض سے لیے جا رہے تھے۔ آرمی چیف عاصم منیر، اس وقت تو میں نے نام نہیں لیا تھا، پابندیاں بہت زیادہ تھیں، تو آرمی چیف عاصم منیر کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک بڑے لیول کے افسر نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جی آپ کی جو اہلیہ ہیں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، تو پھر وہ ڈی آئی ایس ہے، تو اس وقت تو آرمی چیف کو عمران خان صاحب نے کہہ کر، اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو کہہ کر جنرل عاصم منیر کو آئی ایس آئی کے عہدے سے بھی ہٹوا دیا تھا۔ تو چوریاں، ڈاکے، قصے، کہانیاں بڑی مطلب وائرل بھی ہوئیں، بڑا معاملہ چلا۔ تو وہ جب قصہ بات پھر نکل گئی، اور جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں رہے، تو پھر گھڑیوں کے قصے، پھر گھڑیوں کی کہانیاں، پھر توشہ خانہ کی تصویریں، ویڈیوز ساری آتی رہیں۔ پھر وہ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی وہ انعام کے ساتھ گفتگو کہ جی انعام تم نے وہ تصویریں توشہ خانہ سے آنے والی چیزوں کی کیوں بنائی ہیں؟ گھر میں جو چیز آتی ہے کوئی اس کی تصویر بناتا ہے بھلا؟ واردات دیکھیں نا، چیک کریں۔ تو بہرحال اس وقت پھر وہ گھڑی خریدنے والا بھی سامنے آ گیا، شاہ زیب خانزادہ نے ٹی وی پر بٹھا کر، عمر اور کیا نام تھا اس کا، وہ تو ان کو بھی ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرویو کروایا تھا۔ تو بعد میں پھر پی ٹی آئی والوں نے، عمران خان صاحب نے ایک اسلام آباد کے جولر کی جعلی رسید دکھا دی تھی کہ ہم نے گھڑی ان کو بیچی ہے۔ تو ظالم میڈیا وہاں پہنچ گیا، اس نے کہا کہ بھائی جتنی اس گھڑی کی قیمت ہے اتنا تو میرا پورے سال کا ٹرن اوور نہیں ہوتا، کہ جی میری جو بکری ہے وہ پورے سال کی نہیں ہوتی، انکم تو نہیں، کمائی نہیں، پورے سال کی سیل نہیں ہوتی اتنے کی جتنی کی گھڑی ہے، میں کہاں سے بھئی یہ گھڑی خریدوں گا؟ تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ تو جعلی رسید کا مقدمہ اور اقدام قتل کا ایک مقدمہ ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کے جو، کیونکہ الگ الگ مقدمات بنے تھے نا، یہ جال سازی کا مقدمہ، اقدام قتل کا مقدمہ، ویسے تو توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ اس میں سزائیں عمران خان صاحب کو ہو چکی ہیں، جیل میں پڑے ہوئے۔ تو خان صاحب کو جب عدالت نے طلب کیا تو پھر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے متعلقہ حکام، ظاہر ہے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے کہ جی ہمیں سیکیورٹی دیں، عدالت کا حکم ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کریں، تو ہم نے عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے، تو لہٰذا ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ اب عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ تو مجوکا صاحب بڑے قابل احترام جج ہیں، لیکن شک ہے ہمیں کہ 15 اپریل کو حکومت کہے گی کہ نہیں بھائی ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ اچھا، عدالت میں پیش کرنے کے دوران سیکیورٹی خدشات، یہ بنیاد عمران خان صاحب خود ڈال گئے تھے۔ جب آزاد تھے، زمان پارک میں بیٹھے ہوتے تھے، روزانہ ایک ولاگ کرتے تھے کہ یہ مجھے عدالت میں بلا کر قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے جو ہے نا وہ موت کا جال بچھا رہے، یہ عدالتی پیشی نہیں ہے، میرے قتل کا منصوبہ ہے، اس میں سب ملوث ہیں، لہٰذا مجھے عدالت میں خطرہ ہے، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، مجھے ویڈیو لنک پر لے لیں، یہ کہا کرتے تھے۔ پھر بالٹیاں پہن کر عدالتوں میں جانا عمران خان صاحب کا، تو یہ جواز حکومت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس، سب کے پاس یہ جواز بڑا ہے کہ یہ دیکھیں یہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں قتل ہو سکتا ہوں، تو ہم تو یہ رسک نہیں لے سکتے۔ تو یہ امکان موجود ہے کہ کہا جائے کہ جی آپ جس طرح احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں سماعت کرتی ہے، جس طرح اپنا دہشت گردی کہ جو خاتمے کی عدالت ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت 9 مئی کے مقدمات جا کر اڈیالہ میں سنتی ہے، اسی طرح پھر نوٹیفائی کر دیا جائے کہ جج صاحب آپ نے اگر عمران خان صاحب کا کیس سننا ہے تو ادھر چلے جائیں، آپ کو ہم عدالت وہاں بندوبست کر دیتے۔ تو ممکن ہے کہ یہ عمران خان کی پیشی کا امکان عدالت میں بالکل کم ہے، ناممکن تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بالکل کم ہے۔
جج ہوتا ہے، اڑ جاؤ، انہوں نے نہیں مجھے ادھر پیش کریں میری عدالت میں، تو ایک الگ بات، وہ الگ کہانی ہے۔ اچھا جی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، پیپلز پارٹی نے اعلان کر رکھا تھا 12 اپریل کے لیے، آج کے لیے، کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے پارٹی کے، شیڈول وغیرہ جاری کر دیا گیا تھا، انتخابات میں حصہ لینے والے کاغذات نامزدگی کے لیے ایڈریس وغیرہ سارا کچھ دیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور آج خبر آ گئی کہ پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے۔ فوزیہ حبیب جو الیکشن کو دیکھ رہی تھی پیپلز پارٹی کو، کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ انتخابات ہو گئے انٹرا پارٹی، جس میں آئندہ 4 سال کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ایک بار پھر چیئرمین منتخب ہو گئے، ظاہر ہے بلا مقابلہ ہوئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل ہمایوں خان جو پیپلز پارٹی کے PK کے صدر رہے، ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ سیکرٹری انفارمیشن ندیم افضل چند کو منتخب کیا گیا ہے، اور سیکرٹری فائنانس آمنہ پراچا صاحبہ کو منتخب کیا گیا۔ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہی ہے، لیکن یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ بس الیکشن ہوتا ہے ایک صرف اور صرف یہ بھی الیکشن کمیشن کے اندر اگر یہ قدغن نہ ہو نا کہ آپ نے اپنے آئین میں دیے ہوئے مدت میں، جو پارٹی کا آئین ہے اس کی مدت کے اندر آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات ضرور کروانے ہیں، لازماً کروانے ہیں، اگر یہ اوبلیگیشن نہ ہو، کمپلشن نہ ہو، تو پھر یہ پارٹی انتخابات بھی نہ کروائیں، کیونکہ پارٹیوں کے اندر ڈسکشن ضرور ہوتا ہے۔ باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی نسبت پیپلز پارٹی قدرے چیزوں کو اپنے مشاورت کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بہرحال فائنل فیصلہ، فائنل اتھارٹی تو پھر یا تو بلاول بھٹو ہوتے ہیں یا صدر زرداری صاحب ہوتے ہیں۔ وہ جمہوریت جو جمہوریت جس کو جو اصل جمہوریت ہے وہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں بشمول پیپلز پارٹی نہیں ہے، لیکن انتخابات کا نہ ہونا اور پھر اس طرح کے انتخابات کی ایک پریس ریلیز جاری کر دیا، پھر ایک پریس ریلیز آ گیا کہ الیکشن ہو گئے اور وہ جا کر الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے، تو الیکشن نہیں ہے۔ ہاں، اپنے پارٹی کے منشور کے عین مطابق وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جو آئین پاکستان ہے یا جو جمہوری اصول اور جمہوری اقدار ہیں ان کے مطابق انتخابات نہیں ہے۔ بہرحال 4 سال کے لیے منتخب ہو گئے، ایک بار مبارک جناب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، ہمایوں صاحب بھی، اور ندیم افضل چند ہمارے دوست ہیں، ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور ایک اور چیز کہ اگر انتخابات ہوں پیپلز پارٹی کے اندر اور اس میں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے اگر کوئی کھڑا بھی ہو جائے تو وہ دور دور تک بلاول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باقی عہدوں پر، باقی آفیسز پر تو آپ انتخابات کروائیں، آپ کے پاس قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو موقع دیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا کرتے تھے تو اس وقت PSF میں، میں PSF میں نہیں تھا، ہمارا ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو کمیونسٹ پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا، ہم نے تو اس کی میں پالیٹکس کی ہے کالج لیول، یونیورسٹی لیول پر۔ تو اس وقت PSF میں ہر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی لیول پر الیکشن ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے، اب نامزدگیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر دیکھیں کلچر بھی تباہ ہو جاتا ہے، جمہوری کلچر۔ اچھا جی، اب آخری چیز ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے ایک بیان دے کر جھٹکا دیا ہے اس اتحاد کو، تحریک کو نہیں، اس اتحاد کو جو پیپلز پارٹی مخالف اتحاد ہے اور کافی سالوں سے ہے، GDA کو، جس میں پیر صاحب پگاڑا ہیں، جس میں کافی اور جماعتیں ہیں۔ تاثر یہ تھا کہ اپنا ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں، جو کہ یہ اینٹی کینالز موومنٹ ہے، اس میں ایک متحرک کردار کے طور پر سامنے آئے، بلکہ سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ معتبر کردار کے طور پر سامنے آئے، باقی سارے تو بڑے عرصے سے تھے نا۔ تو ایک نیا چہرہ بھی تھے، ایک بڑے سیاسی خانوادے تھے، بھٹو خاندان سے تھے، تو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا یہ GDA میں شامل ہوئے؟ کل پرسوں ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے بعد وہ GDA کی میٹنگ تھی، یا تمام جو کینالز کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اس میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو یہ پورٹرے کیا گیا کہ شاید جونیئر جو ہیں وہ GDA کا حصہ بن گئے۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، انہوں نے کہا میں GDA کا حصہ نہیں ہوں، میں کینالز کے خلاف ہوں، میں دریا کی تحریک چلا رہا ہوں، دریا کے لیے کینالز کی مخالف جو تحریک ہے، اس تحریک کو میں جو اتحاد ہے اس کا میں حصہ ضرور ہوں، GDA کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی الگ شناخت رکھتا ہوں، پاکستان کے آئین، پاکستان کے وفاق کے لیے، دریائے سندھ کے لیے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دریائے سندھ رہے گا تو پاکستان رہے گا، ورنہ ظاہر پاکستان کو جوڑنے والی قوت وہ کہتے ہیں، یا جوڑنے والا جو ایک قدرتی وسیلہ ہے وہ دریائے سندھ ہے، تو وہ رہے گا تو پاکستان رہے گا۔ وہ بہت حد تک یہ بات ان کی بالکل درست بھی ہے، ٹھیک بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری تحریک جو ہے وہ دریا کے لیے ہے، میں اس اتحاد کا حصہ نہیں ہوں۔ تو اس اتحاد کو جھٹکا لگا ہے۔ اچھا، اس سے پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں ملا،
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ریلیف ملا ہے تو نہیں، پیپلز پارٹی کو ریلیف نہیں ملا، کیونکہ جو کینال مخالف تحریک ہے اس میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو جذبات ہیں بھی لوگوں کے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ مراد علی شاہ صاحب ٹھٹا میں تھے، وہاں پر انہوں نے، یا بدین میں، وہاں پر وہ تقریر کر رہے تھے تو نیچے سے نعرے لگائے جا رہے تھے کینال نامنظور کے، تو انہوں نے کہا جی رک جاؤ میں نعرہ لگاتا ہوں، تو مراد علی شاہ صاحب سی ایم کو خود مائک پر آ کر یہ نعرے لگانے پڑے کہ کینال سمورا نامنظور، سارے کے سارے کینال منظور نہیں ہیں ہمیں۔ تو وہ پوزیشن ہے وہاں پر سندھ میں۔ تو یہ اپنا جی ڈی اے کے لیے جھٹکا ضرور ہے، لیکن کینال مخالف تحریک میں بالکل کلیئر ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، اور پیپلز پارٹی بھی بہت حد تک کلیئر ہو چکی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کیونکہ حکومت ہے، حکومت کا حصہ ہے، وفاق میں حکومت کی اتحادی ہے، صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی کو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ابھی کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے کہ وہ کینالز کے مخالف ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ